نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحشر کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حزب الشیطان یعنی شیطانی گروہ اور جماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ شیطانی جماعت دنیا میں کس طریقے سے وہ اپنے اس جھوٹے اور عارضی اور وقتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے مسلمان جماعت کو بھی دھوکہ دینے کے لیے کیسی قسمیں کھاتی ہے، دشمن سے بھی ساز باز رکھتی ہے اور مسلمان جماعت سے بھی ادھر ان کو اپنے سے مطمئن کرنے کے لیے قسمیں کھا کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم تمہاری جماعت کا ہی حصہ ہیں۔ یہ نام نہاد مسلمان ہیں، منافق ہیں، ان پر در حقیقت شیطان غالب آ چکا ہے۔ یہ شیطان کے کارندے ہیں، شیطان کے مقاصد پورا کرنے میں لگے ہوئے۔ اللہ کی یاد کو یہ لوگ بھول چکے ہیں۔ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کے احکامات انہوں نے پس پش ڈال دی ہیں۔ یہ شیطانی گروہ اور جتھا ہے، اور یاد رکھو انجام کار شیطانی جماعتیں ناکام اور ذلیل و رسوا ہوتی ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے گا دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی تو براہ راست کوئی نہیں کرتا، اللہ سے کون دشمنی کرتا ہے؟ مقصد اس کے احکامات اور تعلیمات کے خلاف کام کرنا ہے۔ جو بھی قومیں اور افراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں اور خواہشات وقتی تقاضے وہ پیش نظر رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ ذلیل و رسوا ہی ہوتے۔ اگر آج مسلمان انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے تو یہ حکم ان کے لیے بھی ہے، سبھی کے لیے مطلقاً فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ہوں گے۔ اور ان کے مقابلے میں جو سچی جماعت ہے وہ اپنے اس نظریے اور فکر کو جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سے سیکھا ہے اس کے معاملے میں کسی طرح بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پوری دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے ساتھ وہ وابستہ ہیں۔ ان تعلیمات کے مقابلے میں ان کے چاہے کتنی ہی قریبی رشتے آئی کیوں نہ آ جائیں، والدین کا ہے، اولاد کا ہے، بھائیوں کا ہے، خاندان کا ہے، کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، یہ اس کی رعایت نہیں کرتے۔ ان کے لیے سب سے قیمتی متاع وہ ان کا وہ نظریہ اور فکر ہے جس کو انہوں نے قبول کیا، اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ جو جماعت اس درجے کی اپنے نظریے اور فکر سے مخلص ہو، اپنے اس دین کو، اپنی اس تعلیمات کو ایسے اس نے قبول کیا ہوا ہو کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کرے، تو یقیناً یہی جماعت کامیابی اس کے لیے، یہی جماعت اس لائق ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ در حقیقت اللہ کی جماعت ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو گویا پیوست کر دیا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ان کے دلوں میں ایمان کو مزین و آراستہ کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ان کو کفر، فسق اور معصیت، معاشرے میں جرائم، اس سے نفرت اور بیزاری ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ معاشرے میں جرائم موجود ہوں، ظلم ہو، فساد ہو، فتنہ ہو، یہ اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ ان کا یہ عمل اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، لہذا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اب اللہ ان کو اس قدر انعامات سے نوازے گا کہ یہ اللہ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ وَرَضُوا عَنْهُ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، اور یاد رکھو الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کی جماعت ہی آخر کار کامیاب ہوتی ہے۔ فلاح کے معنی بقا کے کیے جاتے ہیں کہ بقا اور ہمیشگی اسی جماعت کے لیے، یہی باقی رہے گی دنیا میں، اسی کا نظریہ فروغ پائے گا، یہی دنیا میں جماعت کردار ادا کرے گی۔ جو اس کے مقابلے کی جماعتیں ہیں وہ سب ناکام ہوں۔ اگر دور اول میں ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی یہ جماعت تعداد میں تھوڑی سی ہے، لیکن اپنے نظریے اور دین کے ساتھ مخلص ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مستقبل میں وہ تمام وڈیرے، چودھری، سردار، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں۔ یہ ائمۃ الکفر، ان کا خاتمہ اور صفایہ ہوتا ہے، اور دوام اور قیام، بقا اسی جماعت کو نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں انہی کا نظریہ، نظام قائم ہوتا ہے، انہی کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس حقیقت کو اس سورہ مجادلہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو بھی جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، قرآن کے نظریے پر منظم ہوتی ہیں اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس قربانی کو ضائع اور رائے گاہ نہیں کرتا، وہ یقیناً ہمیشہ کے لیے کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سچی جماعتوں کے راستے پہ چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔